بولتے جذبات میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان بی اے خان. بولتے جذبات کا ایک خاص ایپیسوڈ ہے کامیابی کی کہانی کامیاب کے زبانی. آج سنیت کے جو چمکتے ستارے ہیں آل رسول ہیں اور اس پروگرام کا خاص مہمان گیسٹ ہے. ان سے ہم بات کریں گے. دائرہ شاہ اجمل کے سجادہ نشین سید ثاقب اجملی میاں سے ہم گفتگو کریں گے. میاں سب سے پہلے آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ایک چھوٹے چینل بولتے جذبات کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں میاں. اور یہ ہمارے ثاقب میاں جو ہیں اور میاں یہ کچھ یہ خاص پروگرام کا مقصد ہے کہ کچھ سوال و جواب کا جو ہے سلسلہ رہے گا تاکہ لوگ جو ہے مزید اور جانیں اچھے سے. میاں سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیدائش لکھنؤ میں ہوئی. جی. بچپن میرا الہ آباد میں گزرا. پھر جب میں انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن ہوا تو میں لکھنؤ میں سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر مدرسہ کی تعلیم حاصل کی. دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف سدھارتھ نگر بستی، وہاں سے میری تعلیم حاصل ہوئی. اس کے بعد پھر الحمدللہ بس سلسلہ کام چل ہی رہا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. جی جی. میں آپ کا بچپنا کہاں گزرا میاں؟ میرا بچپنا الہ آباد میں زیادہ گزرا. الہ آباد جب تک اکمل میاں صاحب باحیات تھے میرا بچپنا وہیں گزرا. جی جی جی. اور پھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر میں لکھنؤ آیا. انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن ہوا. جی. اور میاں آپ سجادہ نشین جو ہے اب دائرہ شاہ اجمل ہیں اور بھی کسی ادارے کے؟ جی میں 3 خانقاہوں کو سجادہ نشین ہوں. 3 خانقاہوں کا سجادہ نشین ہے. وہ کون کون سے خانقاہ؟ دائرہ شاہ اجمل الہ آباد، درگاہ شاہ ولی قادری سکندر پور بلیا، درگاہ شاہ جنید صاحب غازی پور. میاں یہ مہین گاؤں جو ہے یہ بصیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا چمن ہے، گاؤں ہے. تھوڑا اپنے جو بزرگان دین کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیے کیونکہ ہماری جو نئے جنریشن ہے، نئے نسل جو ہے سب کو صحیح جانکاری ہو. بشیر میاں صاحب اس گاؤں میں تشریف لائے. اس کے بعد پھر سید میاں صاحب تشریف لائے. اس کے بعد پھر باسلسلہ افضل میاں آئے، اکمل میاں صاحب آئے، پھر ہم آ رہے ہیں. یہ سلسلہ چالو ہوا ہے آپ کا شاہ اجمل صاحب الہ آباد، دائرہ شاہ اجمل جن کے نام پہ دائرہ شاہ اجمل منسوب ہوا ہے، شاہ اجمل صاحب. ان کے بعد پھر بشیر میاں صاحب سب سے پہلے تشریف لائے تھے. بشیر میاں صاحب اکھنی. اچھا اکھنی. سب سے پہلے اکھنی آئے تھے جو بہار میں. جی اکھنی بہار اور پورا. میں. جی جی جی. اس کے بعد پھر وہاں سے کھجوری، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے اسیا، پھر مہین، کراری، بہت سارے گاؤں میں بشیر میاں تشریف لائے. اور اس کے بعد بڑھؤ میاں یعنی سید میاں صاحب دادا ہمارے وہ تشریف لائے. یہ سلسلہ جاری رہا سارے بزرگان دین کا. جی جی. اور آپ کے چچا جان کتنے ہیں؟ جی افضل میاں صاحب 3 بھائی تھے. سب سے بڑے اجمل میاں صاحب جو دلی میں ہیں، دلی میں انتقال فرما گئے، وہیں پہ قبر ہے. وہ ایمبیسی میں میاں تھے؟ نہیں وہ اس میں تھے، یونیورسٹی میں تھے. اچھا 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 اچھا. اور اکمل میاں صاحب کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے. جی جی. افضل میاں صاحب کو آپ نے دیکھا ہی ہے. جی جی. لاسٹ سے ایک دم اکمل میاں سے جو ہے. جی. اور کچھ اپنے خانقاہوں کے بارے میں جو ہے آپ کے والد صاحب کے یہ مطلب مریدین وغیرہ جو ہے؟ بہت علاقوں میں ہیں، کلکتہ ہیں. جی جی. والد صاحب کے مریدین، سلسلہ اجملیہ کے مریدین آپ کے کمسار و بار میں تو الحمدللہ آپ جان ہی رہے ہیں. جی جی جی. ممبئی ہیں، کلکتہ ہے، اب دلی میں ہیں. انڈیا میں بہت جگہوں پہ سلسلہ اجملیہ کے مرید ہیں. اور فی الحال تو ابھی آپ کے گاؤں میں سب لوگ دیکھے ہی ہوئے ہیں، کمسار میں سب دیکھے ہی ہوئے ہیں. جس نے دیکھا ہے اس نے زیادہ جانا ہے دائرہ شاہ اجمل کو. جو ابھی جنریشن ہے وہ نہیں جان رہی ہے اتنا. جی 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 جی. نہ اٹیچمنٹ ہے اتنا دائرہ شاہ اجمل سے. تو کیا وجہ ہے کہ مطلب تھوڑا دوری بڑھی ہے؟ مطلب اب اس وقت حالات یہ تھے کہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے پاس زیادہ کام نہیں تھا. جی. اتنا ایجوکیشن کا ٹائم نہیں تھا. جی. اس ٹائم لوگ گاؤں پہ ہی رہتے تھے. آج کا ٹائم یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم
کچھ بنے. جی جب کچھ بنیں گے نہیں تو کچھ کریں گے کیسے؟ جی 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 تو آدمی پڑھائی ہے، ایجوکیشن ہے، اپنے لیے کوئی باہر جاب کرنے جا رہا ہے، اب اس کو گورنمنٹ کے حساب سے چھٹی ملے گی تب وہ انڈیا آئے گا. اب وہ انڈیا آ بھی رہا ہے تو 20 دن کے لیے آ رہا ہے، 1 مہینے کے لیے آ رہا ہے، اس میں اپنے پریوار کو ٹائم دے گا کہ اتفاق سے ہم لوگ گاؤں میں اس درمیان تشریف لے آئے تو ان سے ہی ملاقات ہوگی. یہ ہے سلسلہ. جی 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 بے شک بے شک. اور میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آج اس انٹرویو میں بلکہ 2 پھول ہیں. ہمارے ثاقب میاں اور علی جناب سید غلام محی الدین صاحب موجود ہیں. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور مجھے وہ اشعار یاد آ رہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ انٹرویو کو دیکھیے، آپ لوگ غور سے دیکھیے، اور آل رسول کا چہرے کا زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو یہ ہماری خوش نصیبی، ہماری چینل بولتے جذبات کے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم 2 آل رسول، ہمارے جو چمکتے پھول ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ادب کا معاملہ یہ ہے کہ میں تو کھڑا ہو کے بات ہی نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ چینل کی مجبوری ہے تو بات کرنا پڑ رہا ہے. یہ اپنا ادب کا معاملہ ہے. این تو ہماری ہمت اور جرأت ہمارے والدین نے سکھایا کہ برابر تو بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، چونکہ یہ مجبوری ہے. تو ناظرین میں بتا رہا ہوں کہ گفتگو ہو رہی ہے. اور حضرت ہمارے ان سے کیا رشتہ ہے سید غلام محی الدین؟ حضرت جو ہیں ہمارے بہنوئی صاحب ہیں، اور آپ کے پیر سید افضل میاں صاحب کے داماد ہیں. ماشاء اللہ. اور چاہتے ہیں کہ ناظرین جو ہے کچھ آپ کے بارے میں زیادہ، ہم لوگ تو جلسے میں آپ کے بارے ہم لوگ تقریر بھی سماعت کیے تھے. ہم لوگ سید غلام محی الدین صاحب ہمارے پیر طریقت سید افضل میاں رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں، اور ان سے ہم باتیں کریں گے، اور باتوں میں ہم پورا جانکاری رکھیں گے کہ ان کا لائف جرنی جو ہے کیا رہا، کیسے سفر رہا. آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے حضرت آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بولتے جذبات چینل کے لیے آپ نے وقت دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ کی محبتوں کا، عقیدتوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے پیر خانے اور اپنے خانوادے کے حوالے سے کچھ محفوظ کرنے کی کوشش کی. میرا جہاں تک تعلق ہے تو میرا بچپنا مختلف جگہوں میں گزرا. میری پیدائش میرے ننیال سنبھل میں ہوئی. اچھا، سنبھل. جی سنبھل، یہ ایم پی میں ہے. مراد آباد سنبھل جو اب ضلع ہے. جی جی جی. اب عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت جو ہے مائیں چلی جاتی ہیں اپنے میکے. جی جی جی. پھر وہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. جی جی جی. یہ خاندانی رسم چلی آ رہی ہے. جی جی جی. تو میری والدہ حضور صدر العلماء امام النحو علامہ سید غلام جیلانی محدث میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. ماشاء اللہ. اور صدر العلماء کو کون نہیں جانتا. تصنیفی حوالے سے کتابوں کی دنیا میں اگر ہم بات کریں تو ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ محقق بنتے ہیں. شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی آپ نے شرح کی ہے بشیر القاری کے نام سے. بشیر الناجیہ آپ کی نحو میں کتاب ہے، اور البشیر ہے نمیل کی شرح.
اور اردو داں طبقے کے لیے، عوام کے روزمرہ مسائل کے حل کے لیے آپ نے نظام شریعت لکھی۔ نظام شریعت، جی، تو بڑی ہستی ہے۔ تو وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد جو ہمارا وطن ہے وہ رام نگر ڈسٹرکٹ نینی تال اتراکھنڈ۔ اچھا جی، تو نینی تال میں، نینی تال اصل میں آبائی وطن ہمارا، یعنی والد اور دادا کا جو وطن ہے، نیٹو پلیس، ہاں نیٹو پلیس، جی، وہ رامپور ڈسٹرکٹ کے مضافات میں سوار ایک جگہ ہے، اچھا، وہ رہا ہے۔ رامپور یہ پشچمی یو پی ہے۔ جی، معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام جعفر صادق کے جانشین ہیں اور امام ہیں، ان کے فرزند حضرت سید علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار شیراز میں ہے، ایران میں، ان کی اولاد ہندوستان آئی، اور ان اولادوں میں کچھ اولاد جو ہے وہ رامپور تشریف لائے۔ رامپور تشریف، جی، اچھا، اب وہ سب اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء تھے اور قاضی تھے۔ اس دور میں رامپور ریاست ہوا کرتا تھا، نوابوں کی ریاست تھی وہ۔ تو نواب اور بادشاہ جو ہندوستان میں گزرے ہیں، ان کی عادت رہی ہے، یہ اتہاس، یہ تاریخ رہی ہے کہ سادات اور صوفیہ اور علماء کو وہ ایک خاص مقام دیا کرتے تھے، جی جی، بے ایک شک، عظیم پوسٹ دیا کرتے تھے۔ جی جی جی، تو یہ امام حسین کی اولاد جب رامپور پہنچی تو چونکہ علم و فضل اور تقوی میں بے شک، بہت بلند مقام پر فائز تھے، تو رامپور کے نواب نے اس دور میں غالباً نواب احمد علی خان کا زمانہ تھا، انہیں رامپور ریاست کا چیف جسٹس بنایا، چیف جسٹس۔ اور اس دور میں جو ججمنٹ ہوا کرتے تھے وہ پرشین لینگویج میں، فارسی میں، فارسی، جی جی جی، تو ان کے ججمنٹس بھی ہمارے پاس ہیں الحمدللہ گھر پہ، لکھی ہوئی، ہاں، ہاتھ سے جو انہوں نے ججمنٹس لکھے ہیں، اور کئی کتابیں بھی ہیں، قلمی نسخے، تاریخ ہے، اتہاس ہے۔ جی 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 جی، تو ہمارے دادا نے 40 سال ایک ہی مسجد میں، ایک ہی مسجد سے خطابت اور امامت اور تبلیغ دین کر کے کئی گاؤں کو سدھارا۔ جو جہالت تھی، جہالت کی تاریکی تھی، اس کو دور کیا۔ ان کی بڑی کرامتیں بھی ہیں، پورا علاقہ جانتا ہے۔ حضرت علامہ و مولانا سید سخاوت علی نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد تھے، اور فارسی میں جو مثنوی شریف ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے بہت بڑے عاشق تھے اور بڑا فیضان آپ کو ملا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں دولت کے لیے، زمین اور جائیداد کے لیے سب لوگ آتے ہیں، لیکن دین کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالی چند لوگوں کو خاص فرماتا ہے۔ چونکہ ہمارے آباء و اجداد، جن میں ایک نام میرے ہم نام گزرے ہیں پردادا میں، حضرت علامہ قاضی سید غلام محی الدین صاحب، سبحان اللہ، جو چیف جسٹس آف رامپور ریاست، بڑا نام ہے ان کا۔ رامپور کی رضا لائبریری میں ان کے تعلق سے جو ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا اگر ریکارڈ رہا، کتابیں موجود ہیں۔ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو موروثی جو ورثہ ہے اور جو ہماری دولت ہے وہ علم ہے۔ لہٰذا میں اپنے فرزند کو، اپنے بیٹوں کو یہی کہوں گا کہ وہ دوسری طرف دیکھنے کی بجائے علم کی طرف توجہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ میرے دادا نے اپنے تینوں بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین، اور تینوں زبردست مفتی تھے۔ میرے والد ابھی حیات ہیں اور الحمدللہ، لیکن ایک چچا اور ایک بڑے تایا وہ انتقال فرما چکے ہیں۔ تو میرا بچپن کچھ
वहाँ गुज़रा रामपुर में, और उसके बाद हम मूव हो गए रामनगर उत्तराखंड, और फिर इस तरह से कुछ अरसा बचपन का मेरा संभल ननिहाल में गुज़रा स्कूली तालीम के हवाले से। अच्छा, स्कूली तालीम जो आपने जी संभल में भी हुई है जी। स्कूली तालीम, और फिर रामनगर जब हम आए तो वहाँ अच्छा, स्कूली तालीम और दीनी तालीम क्या? जी हाँ, रामनगर में हमने स्कूली तालीम बाकायदा जब मुकम्मल की तो उसके बाद हिफ्ज़ तो हमने वहीं से शुरू कर दिया था, और कुछ संभल बार से? नहीं, अपने वतन से, रामनगर अच्छा से। अच्छा, जी जी जी। फिर हमारे चचा हुजूर ने हमें रामपुर ही के पास एक गांव है, वहाँ आप रहा करते थे फैमिली के साथ, फिर हमें वहाँ बुला लिया और उन्होंने हिफ्ज़ शुरू कराया, आगे कंटिन्यू कराया। 6 सिपारे हमने उनसे हिफ्ज़ किए। उसके बाद ये सफ़र जारी रखा। फिर मैं मुंबई में दारुल उलूम हनफिया कोलाबा में वहाँ पढ़ा, और भिंडी बाज़ार में जो मस्जिद है मीनारा मस्जिद, अच्छा अच्छा, मोहम्मद अली रोड, तो वहाँ अच्छा। मेरी हिफ्ज़ की दस्तारबंदी हुई। अच्छा अच्छा, माशा। और इसके बाद फिर दरस निज़ामी के लिए बरेली शरीफ में जामिअतुर रज़ा जो ताज शरिया का कायम करदा इदारा है, कुछ अरसा वहाँ रहा। उसके बाद वहाँ से चूँकि वो स्टार्टिंग का दौर था, जी, जी, वो जी। जदीद तामीर थी, तो अभी बढ़ ही रहा था काम। तो कुछ साथी अलग जगह गए, कुछ अलग गए, तो हमने जामिया अशरफ का रुख किया, किचौचा शरीफ। अच्छा, किचौचा शरीफ जामिया। जी हाँ, तो आगे की तालीम कुछ साल यहाँ रही। उसके बाद मुरादाबाद से जो है वो हमारी तालीम मुकम्मल हुई और आलमियत की फराहमत हुई। अभी हजरत आप कहाँ पे हैं आप अभी करंट जो है? देखिए, तालीम के बाद मेरी उम्र 22 साल रही होगी। तालीम मुकम्मल करने के बाद में मैंने बाज़ाब्ता तौर पर, अब चूँकि ज़ाहिर बात है कि मेरे दादा ने मेरे वालिद को और मेरे वालिद ने मुझको इस तरह से वही मैसेज, वही पैगाम दे कर के इस सफ़र को जो है वो कंटिन्यू करके मुकम्मल कराया, तो अब काम भी मुझे दीन ही का करना है। माशाअल्लाह। तो इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया में कहीं मैं रहा नहीं, बस कुछ अरसा कहीं रहना हुआ है। तो उसके बाद मैं मॉरिशस के लिए 22 साल की मेरी उम्र थी, मैं रवाना हो गया। मॉरिशस या अफ्रीका मॉरिशस में। आप कब यहाँ से रवाना हुए? ये जनवरी 2009 में। और आज जो इंटरव्यू हो रहा है ये 8 तारीख 2025। जी। आप मॉरिशस में जॉब वीज़ा पे आप? जी देखिए, इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए, सुन्नियत की खिदमत के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए कहीं रह कर के हिंदुस्तान के अलावा अगर कहीं काम करना है या होता है तो उसके लिए 2 प्लेस ही हैं जो तारीख़ इस्लाम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चले आ रहे हैं, मस्जिद और मदरसा। माशाअल्लाह। मस्जिद नबवी और मदरसा सुफ़ा, जहाँ से सहाबा कराम तालीम लिया करते हैं। तो यही तरीक़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों में है कि जो काम मदरसे से और मस्जिद से होता है वो काम पुराना है, सुन्नत के मुताबिक है, और वो काम जो है बहुत अच्छे नताइज देता है। तो मेरा भी इस सिलसिले में मॉरिशस में जो रहना है वो मस्जिद और मदरसे से मुंसलिक होना है। मैं मस्जिद और मदरसे से वहाँ मुंसलिक हूँ और मेरी तंजीम भी है। फिर वहाँ जब मैं रहा, लोगों की मोहब्बतें मिली, खिदमत की, लोगों ने कद्र किया। देखिए, कद्र बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। और कद्र तब होती है जब हम किसी को कुछ देते हैं, तब वो कद्र करता है। मिसाल के तौर पर यूँ अगर आप मुझसे मिलने आए, मैं आपसे मिलूँगा, चला जाऊँगा। लेकिन अगर आप मुझसे मिलने आए और
مجھے آپ کچھ گفٹ پیش کریں، کوئی تحفہ دیں، یا میں آپ کو کوئی تحفہ دوں، تو نہ آپ مجھے بھولیں گے نہ میں آپ کو بھولوں گا۔ جی جی تو اگر میں ماریشس میں صرف رہتا اور چلا آتا تو شاید اب تک جو آپ 2025 بتا رہے ہیں، جی جی میرا کوئی تعلق اور کوئی ڈاٹا ماریشس میں نہیں ہوتا۔ مگر یہ میری محبتیں ہیں، میں اپنی تعریف تو نہیں کر رہا، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ مجھے ایسے لوگ ملے محبت کرنے والے، قدر کرنے والے، کہ آج بھی نہ وہ مجھے چھوڑتے ہیں نہ میں انہیں چھوڑتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی موریشس میں آپ تبلیغ وغیرہ کا بھی کام جو جی ہاں، میری اور ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی سرپرستی اور صدارت میں اس کام کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی گائیڈ لائنس، آپ کے ڈائریکشن۔ موریشس میں تو وہاں پہ کس کنٹری کے زیادہ تر لوگ ہیں؟ موریشس میں میں سٹیزن ہے یا مطلب انڈیا کے بھی دیکھیے، ہیں؟ اب اگر بات کریں تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں کی آبادی میں وہیں کے لوگ ہوں گے۔ بے شک صحیح کہا آپ نے۔ مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں، بے شک بے شک۔ ملٹی لنگول اور ملٹی کلچرل جی کنٹری ہے، ڈفرینٹ ریلیجن، ڈفرینٹ لینگویجز، ڈفرینٹ لینگویجز، ڈفرینٹ کلچرز۔ تو وہاں کے لوکل لینگویج کون سا ہے وہاں پہ؟ اگر لوکل لینگویج کی بات کریں تو ماریشین کریول، اچھا اچھا۔ یہ فرینچ اور کچھ اور زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ آپ لوکل لینگویج میں بات کرتے ہیں ذرا؟ جی اب وہاں اتنے سال ہو گئے رہتے ہوئے تو کنورسیشن وغیرہ تو کرتے ہی ہیں۔ فرینچ بھی بولی جاتی آپ ہے۔ کتنے لینگویجز جانتے ہیں حضرت؟ ماشاء اللہ۔ دیکھیے میں انگلش سے بھی واقفیت رکھتا ہوں، جی، کریول فرینچ وغیرہ سے بھی کچھ واقفیت ہے، ماشاء اللہ۔ اردو عربی۔ جی میں اتفاق یہ ہوا کہ جب ماریشس پہنچا تو 6 مہینے بعد ہی ایک نکاح آیا۔ اب نکاح جن کا ہونا تھا وہ شخص جو ہے وہ بچپن سے فرانس میں رہتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ اچھا انگلش آتی تھی لیکن یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ فرینچ میں ہو۔ اچھا اچھا۔ تو ایجاب و قبول کے الفاظ اس پر ہم نے کئی دن پریکٹس کیا۔ اچھا کیونکہ فرینچ میں مین چیز جو ہے وہ تلفظ ہے۔ جی جی جی، ہے نا، الفابیٹ تو یہ سیم ہے، انگلش کا ہی ہے، اور مین جو ہے وہ تلفظ کا معاملہ ہے۔ تو اس میں کیسے ادا کرنا ہے اور کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو خیر الحمدللہ کچھ محنت کیا تو وہ نکاح پڑھایا ہم نے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں اردو بھی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، بلکہ وہاں کے اسکولوں میں اردو ایک سبجیکٹ ہے ماریشس میں۔ وہاں کے پرائم منسٹر بھی انڈین تھے وہاں پہ موریشس کے۔ دیکھیے بہت سے لوگ جی جی جو غالباً 1850 کے بعد جی جی یہاں سے موو ہوئے ہیں ماریشس، تو چونکہ وہ ایک ویران جزیرہ تھا، اچھا اچھا جی، تو انگریز لوگ جو ہے یہاں سے بہار سے اور یہاں کے علاقے سے لوگوں کو لے گئے، چونکہ یہ کھیتی کرنے میں ایکسپرٹ تھے، مطلب کام کرنے انگریزوں کو کھیتی آتی نہیں، تو اب کھیتی کس سے کروائیں؟ انڈیا آلریڈی جو ہے ان کے انڈر میں تھا۔ تو یہاں سے جو وہاں کی ہسٹری ہے، جو اتہاس ہے وہ بتا رہا ہوں میں، شاید موجود بھی، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جی جی، تو یہاں سے وہ لوگوں کو لے گئے شپ میں، تو اس میں سبھی دھرم کے لوگ تھے، مسلمان بھی تھے۔ جی جی، تو یہ لوگ وہاں گئے، بہت محنت کیا، بہت زمین کو ایک دم ہموار کیا اور کھیتیاں لہلانے لگیں، اور پھر اس طرح سے 1960 کے بعد سے انگریز بھی انڈیپینڈنس دے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اب انہی کی جنریشن جو ہے وہ آج وہاں پر ہے۔ یوں کہا جائے کہ موریشس کو ڈیولپ کرنے میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انڈیا کے لوگوں کا۔ وہی انڈینس، ہاں، اب وہاں کے وہ سٹیزن ہو گئے ہیں بالکل۔ اور حضرت یہ موریشس اور انڈیا کے مطلب کلچر میں کیا ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے، مطلب یہ دین کے حوالے سے؟ کہ دیکھیے کلچر یہ الگ چیز ہو گئی، اور دین کی اگر ہم بات کریں تو دین تو الحمدللہ ہر جگہ ہے۔ اگر دیکھیں تو اسلامک کلچر سے ہم کب دور ہوتے ہیں؟ جبکہ اپنی تہذیب اور اپنی زبان سے دور ہوتے ہیں۔
اب دیکھیے اسلامک کلچر انڈیا میں اتنا کیوں ہے؟ چونکہ اسلامک لٹریچر سب سے زیادہ اردو میں ہے یہاں پر، جی جی جی، تو اس لیے اب اردو سے بھی ہندی میں بھی آ گیا ہے، جی جی جی، تو اس لیے ہماری خواتین اور ہمارے نوجوان وہ پڑھتے ہیں۔ اب فرینچ میں آپ اسلامک لٹریچر دیکھ لیجئے تو اتنا نہیں ہے، انگلش میں ہے مگر یہ کہ مختلف لوگوں کا، جی جی جی، بے شک، تو اس لیے جو ہے فرق وہاں ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ ہمارے علماء وہاں تشریف لے گئے اور جاتے رہتے ہیں، اور دینی ماحول بنا ہوا ہے، بہت شاندار، دینی ماحول جو ہے بہت شاندار ماشاءاللہ۔ چونکہ میں وہاں رہتا ہوں، سال بھر مختلف کانفرنس جلسوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں پہ جلسہ وغیرہ یہ انڈیا کی طرح ہوتا ہے؟ جلسہ ہوتا ہے مگر یہاں کی طرح نہیں ہے۔ یہاں کی طرح نہیں ہوتا۔ وہاں جو ہے ماحول یہ ہے کہ کوئی بھی جلسہ یا کانفرنس مسجد میں زیادہ اچھا، تر، اور یہ بہت ہوا تو ایک ہال وغیرہ انڈور انڈور میں اوپن جو ہے وہ، ہاں، جیسے یہاں پنڈال لا کے ہم لوگ کرتے ہیں جی جی جی، تو وہاں ایسا کم ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ کا اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا ذکر اللہ کے گھر میں کریں اور سنیں، اور اس کی برکت سے ہم نماز بھی پڑھ لیں گے اور باوضو ہو کر بیٹھ کر سنیں گے۔ انہوں نے یہ ریجن بتایا ہے، یہ تو بڑی اچھی آپ کی ذہنیت۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں تو شاید کچھ لوگ باوضو ہوں، سب تو باوضو نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر بہت کم لوگوں کی تعداد جو ہوتی ہے کہ جو باوضو وغیرہ رہتے ہیں، اکثریت جو ہے جی ایسے ہی ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے۔ اور اچھا، اور بھی کنٹریز کا آپ نے جیسے موریشس میں تو آپ ہیں ہی ہیں، جی اور بھی کنٹریز کا کہیں آپ کو جی ہاں، جانے کا میں موقع؟ 2016 میں میں امریکہ گیا، اچھا، وہاں امریکہ انوائٹ کیا گیا تو وہاں ہم گئے سین فرانسسکو، اچھا، سین فرانسسکو، جی، اور لاس اینجلس، اور پھر اس کے بعد ٹیکساس، ہیوسٹن، آسٹن، مختلف شہروں میں جانا ہوا۔ 3 مہینے وہاں قیام رہا، اچھا، 3 مہینے، 3 مہینے قیام رہا۔ پھر دوبارہ 2018 میں انوائٹ کیا گیا تو واشنگٹن وہاں جانا ہوا، اچھا اچھا، اور پھر نیو یارک، فلوریڈا، مختلف شہروں میں جانا ہوا۔ وہاں پہ آپ گئے تو آپ کو کیسا وہاں کا یہ لگا آپ کو دینی اعتبار سے؟ جی ماشاء اللہ، وہاں بھی جی، ہمارے ہندوستانی اور دوسری کنٹریز سے جو مسلمان مائیگریٹ ہوئے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی مسجدیں اور سینٹرز کو سنبھالے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے، لیکن یہ کہ وہاں یہاں کے مقابلے، یہاں کی بنسبت جی جی، اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا زیادہ مشکل ہے، چونکہ وہاں کا جو ماحول ہے، جو وہاں کی آزادی ہے، جی جی، جو وہاں کی سوچ ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے ایک سچا پکا مسلمان بنے رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ولی ہونے سے کم نہیں، بہت مشکل ہے۔ جی یعنی اسلام ہے لیکن وہ شریعت کے، نہیں، وہاں میں جی، کہہ رہا ہوں نا جی کہ وہاں کا جو ماحول ہے، جی جی، جو وہاں کی آزادی ہے، یہ آزادی ہے، بے شک، وہاں کی جو مصروفیات ہیں، جی جی جی، اور جو کام کی بچوں کی ذمہ داریاں، اور اس کے باوجود وہ لوگ مسجد جاتے ہیں۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ٹیکساس میں جی جی جی، کہ بچے اسکولنگ جب کر رہے ہیں تو وہیں سے حفظ شروع کر دیتے ہیں، کالج پہنچتے پہنچتے حافظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسکولنگ کے وقت حفظ جی، حفظ بھی ہوتا ہے، یہ کوئی مدرسہ میں ہوتا ہے یا اسکول؟ یہ سینٹر بنے ہوتے ہیں، سینٹر بنے ہوتے ہیں، وہاں سینٹر عام طور پر کہا جاتا ہے، یا مسجد ہوتی ہے، تو مسجد بہت کم، چونکہ بڑی جگہ چاہیے، جی جی، لیکن چھوٹے چھوٹے علاقوں میں سینٹرس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بڑا پسند آیا ماشاءاللہ کہ دین کے ساتھ دنیا بھی ہے، دنیا کے ساتھ دین ہے۔
वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है, वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो आवर के हिसाब से उनका पेमेंट होता है। हाँ, अब ये तो वो लोग ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि मैं तो सुना मैंने भी है जी कि घंटों के हिसाब से पेमेंट होता है, जी जी और अच्छा भी है कि वक्त के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। और हजरत ये आज के मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हैं, चूँकि आप दूर की नज़रों से आप देख रहे हैं, ये आज का जो जनरेशन जो है, मतलब क्या ये खानकाहों से ये सबसे क्या दूर होते जा रहे हैं? चूँकि आपने मेरे माफ़ कीजिएगा जी। सवाल जो किया था अधूरा रह गया, अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ जाना हुआ। जी जी तो कहाँ मैं जी 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 क्योंकि आज के दौर में लोग अमेरिका पहुंचने को मेराज समझते हैं, लेकिन तो मैं जिक्र करूं कि जी मेरी असल मेराज जो है तब हुई जब मैं मदीने मुनव्वरा हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मरतबा उम्रे की शहादत हासिल कर चुका हूँ। सुभान माशाअल्लाह। काबे को भी देख लिया, रोज़ा रसूल को भी देख लिया, सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। जंग बदर जहाँ हुई, ताइफ का शहर देखा, मुख्तलिफ मकामात अल्हम्दुलिल्लाह की ज़ियारत की। जी जी फिर एक तमन्ना रह गई थी कि हम कादरी हैं, अच्छा अच्छा जी 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 गौसे पाक के ग़ुलाम हैं, गुलाम। तो ये दूरी कब मिटे। सुभान तो जी, जी। रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह जो 11वीं शरीफ गुजरी है, अच्छा ये रिसेंटली 11 जी। शरीफ 11वीं शरीफ। अच्छा गौस पाक ने करम फरमाया, वहाँ की भी हाज़िरी हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ अशार जो है गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो ज़ियारत हुई है, कुछ अगर हो तो। जी, असल में मेरा हुआ ये था कि फ़्लाइट मेरी नजफ़ की थी। अच्छा, नजफ़ अशरफ। अच्छा अच्छा। तो आप लेकिन इंडिया से गए थे या मॉरिशस से? नहीं, मैं इंडिया से ही जाना हुआ। अच्छा इंडिया से जाना। वहाँ से तो जाना और थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दूर हो जाता है। अच्छा दूर हो जाते हैं। तो मेरे दिल में एक तमन्ना थी, एक हसरत थी कि मैं चूँकि 11वीं वाले के यहाँ जा रहा हूँ तो पहले उन्हीं के यहाँ हाज़िरी हो जाए। जी जी जी। तो इत्तेफाक देखिए कि नजफ़ से फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अच्छा अच्छा। फिर मैं लखनऊ आया तो सीधे जी बगदाद की कर दी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने किसी से कहा भी नहीं है, क्योंकि मौला अली वो मेरे दादा है, मेरे नाना है, बेशक बेशक बेशक। गौस पाक मेरे आका हैं। बेशक मामला यहाँ दिल का था। मामला दिल का। मैंने कहा बुलाने वाले तो वही हैं, क्योंकि मौला अली के पास भी तो गौसे आज़म भेजेंगे, बेशक बेशक सुभान और इमाम हुसैन के पास भी वही भेजेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ उतरा, जी जी और फिर वहाँ से काज़मैन में। अच्छा किस्मत देखिए आप, जी जी माशाअल्लाह। गौस पाक की बारगाह में जाने के लिए क़याम मुझे मिला मेरे दादा परदादा इमाम मूसा काजिम की बारगाह में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काज़मैन में वहाँ क़याम हुआ हमारा, और फिर दूसरे दिन हाज़िरी गौस पाक के यहाँ हुई। सुभान अल्लाह। तो वही फिर शेर का मिसरा याद आया कि जी जालियों पे निगाहें टिकी हैं। माने वहाँ तो बोलती बंद थी, वहाँ तो बस यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। कुछ देर के बाद एहसास हुआ कि वाकई हम आए हैं यहाँ। कुछ देर के बाद जो एहसास हुआ कि नहीं, गौस पाक ने वाकई करम फरमाया। और फिर उनके तुफैल। कितना दिन का ये था आपका? ये हमारा तकरीबन 17-18 दिन। अच्छा 17-18 दिन का। जी, तो वहाँ से बगदाद शरीफ के मुक़द्दस मकामात, हज़रत शाह जुनैद बगदादी, शेख सैयदना जुनैद बगदादी और सैयदना हज़रत बिशर हाफ़ी और बड़े बड़े अकाबिर औलिया सूफिया के दरबारों में हाज़िरी हुई। फिर वहाँ से जो है वो नजफ़ अशरफ के लिए रवानगी हुई, और मौला अली की बारगाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वहाँ भी कई दिन गुजारे। और फिर नजफ़ अशरफ से करबला इमाम हुसैन की बारगाह में। तमन्ना ये थी कि बगदाद का ये मुसाफिर करबला से अलविदा कहे। हाँ सुभान अल्लाह। तो वही हुआ, इमाम हुसैन ने रुखसत किया आखिरी हाज़िरी के साथ, फिर ये आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतों का ये सफ़र रहा, और तबलीगी असफ़ार मैंने आपको बता दिया।
جی نے جتنا بھی آپ فورن کا ٹور کے سب سے زیادہ سب سے مقدس جگہ جو ہے آپ کا کعبہ شریف، مدینہ شریف اور یہ بغداد شریف کہا جائے. میرا بھی معاملہ ہے حضرت، جب بھی کچھ مصیبت میں ہوتے ہیں، کچھ بھی کام ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یا اٹکا ہوا، تو بولتے ہیں یا غوث پاک المدد. وہ ایسا لگتا ہے ترنت حل ہو جاتا ہے. جی تو چھوٹے پہ ہم پہ بولتے تھے یا غوث المدد، لیکن اب بولتے ہیں یا غوث پاک المدد. اور ہم نے بچوں کو بھی بولتے ہیں، عادت سے کر دیا، جب اسکول لے آتے ہیں بولتے ہیں کبھی کچھ دقت ہو بولے یا غوث پاک المدد. صحیح. اب واقعی میں ایک دم وہ کام ہو جاتا ہے. تو اور بھی کچھ حضرت وہ ہاں آپ کچھ پوچھ رہے تھے خانقاہ کے حوالے سے. جی 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 میں اب یہ بولا کہ جو یہ آج کے دور کے جو لوگ ہیں، پہلے خانقاہوں کا بہت ایک پرچلن ہوا کرتا تھا، ماحول ہوا کرتا تھا. اب جو ہے بہت اگر ڈھونڈا بھی ہے تو بہت کم دکھائی دینے کو ملتا ہے کہ جو بھی پرانے ہی خانقاہ ہے، کوئی نئی خانقاہ تعمیر بھی نہیں ہو رہی ہے. اور ہم کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے. اور اس کے بارے میں تھوڑا حضرت آپ اگر روشنی آپ ڈالتے ہیں تو بہت مہربانی، اچھی بات ہے. دیکھیے سوال تو آپ نے بہت اہم کیا ہے کہ خانقاہوں سے دوری کیوں ہے. تعلیم و تربیت کا بھی آپ نے ذکر کیا. حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے گا. عام ازیں کہ وہ تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی ہو. دنیاوی تعلیم ہماری ضرورت پورا کرتی ہے اور دینی تعلیم جو ہے وہ ہماری آخرت کی ضرورت پورا کرتی ہے. اگر کوئی بندہ دین کی تعلیم حاصل کر کے خانقاہوں سے اور بزرگوں سے دور ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کو دینی تعلیم بھی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے کہ انہی بزرگوں نے اسلام اور سنیت کی صحیح معنی میں خدمت کی ہے. تو ان بزرگوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، مثال کے طور پر اس وقت ہم مہین گاؤں میں دارالعلوم جنیدی اجملیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی جی. اور یہیں کی آپ مثال دیکھ لیجئے کہ آج سے 30-40 سال پہلے میں تو یہاں آیا نہیں تھا، میں نے سنا ہے ثاقب میاں کی زبانی اور یہاں کے اہل مہین کی زبانی کہ یہاں کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے دائرہ شاہ اجمل سے حضرت مولانا سید احمد اجملی جو ثاقب میاں صاحب کے دادا ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں رجوع کیا جاتا تھا. اب چاہے ان کے گھر کا معاملہ ہو، ہے نا. آج کل لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ خانقاہ والے کیا ہے، دعا تعویذ جھاڑ پھونک بس. یہاں تک کہ حضرت یہ بھی ہوتا تھا کہ یہاں پہ کھیتی لوگ کرتے تھے، اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو بولتے تھے میاں دعا کر دیے کہ بارش ہو جائے. اب بارش بھی اگر خوب زیادہ ہونے لگے تو میاں دعا کر دیے کہ بارش بند ہو جائے، نقصان ہو رہا ہے. یہ ہے. اور ہم نے جو سیکھا ہے مطلب یہ میاں کا مطلب ہم لوگ عزت اور لوگوں کا اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے اس سے دور ہیں. تعلیم تو ہم کو فیل ہوا کہ تعلیم تو لے رہے ہیں، تربیت سے دور ہے. اور بزرگوں کا یہ ماحول ان سے ان کا کچھ دور دور سے واسطہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اس میں ہمیں خود اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ اگر آپ انہیں اس طرح سے قریب لا سکتے ہیں. ہر بچے کو اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے لگاؤ اور محبت ہوتی ہے. ٹھیک. اور جو بچہ اپنے ماں باپ کا نہیں وہ پیر صاحب کا کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا ہمیں یہ بتانا ہے کہ دیکھیے ہمارا اتہاس اور ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمیں جب پریشانی پیش آئی تو ہمارے بزرگوں نے کس طرح ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے دعائیں کی. اب تمہیں، ہم تو زندگی اپنی پوری کرنے کے کگار پر ہیں اور کئی پڑاؤ گزار چکے ہیں. اب فیوچر تمہارا ہے تو لہٰذا جہاں سے ہم وابستہ ہیں اب تمہیں بھی وہاں سے وابستہ ہونا چاہیے. تو حضرت یہ ہم کو ایسا ہم کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے والد جو ہے، ہمارے ابا جو ہے ہم کو وابستگی یا مطلب قریب لائے. ہم یہ خود ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے
ان کو بتا نہیں رہے ہیں کہ ہمیں خانقاہ کے ماحول میں، بزرگوں کے ماحول میں یہ ذمہ دار ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں، سب سے اپنے بچوں پہلے کو دور رکھے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ جی 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 بھائی دیکھیے، آج ہم جو کچھ بھی اپنے بزرگوں کے خاندان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جی جی یہ سب سے پہلے ہمارے والد نے ہمیں بتایا، بے شک۔ ان کو ان کے والد نے بتایا، جی جی تو تبھی نہ ہمارا تعلق اور لگاؤ اور جڑاؤ ہے۔ بے شک بے تو شک۔ یہ چیز ہم ان کی تربیت کر کے، ان کو پھر ہم محبت لوگ سے سمجھا کے قریب کیسے کر سکتے ہم لوگ کیا ہم لوگ پہل کریں؟ ہم لوگ پہل کرنا ہوگا، ورنہ جو ہمارے جو لڑکے ہیں، جنریشن ہے، وہ تو بہت دور ہو جائیں گے۔ ہیں۔ جی بالکل، ہمیں اس کے لیے ان سے بات کرنا ہوگا اصلاح اور انہیں سمجھانا ہوگا۔ سب سے پہلے تعارف ضروری ہے، ہسٹری ضروری ہے، تاریخ ضروری ہے۔ اپنی خانقاہ کی تاریخ اور اپنے خانقاہ کی ہسٹری ان کے سامنے رکھنا ہے، اور کتابی شکل اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جی 2 لفظوں میں بات ختم۔ جی سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہر سال عرس میں اپنی خانقاہ دائرہ شاہ اجمل میں حاضر ہوں۔ بے شک بے شک۔ حضرت بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر ہر سال انہیں لے کر کے آئیں الہ آباد۔ الہ آباد۔ جی جب وہ جائیں گے، خانقاہ سے جڑیں گے، جی عرس کو دیکھیں گے، عرس کیا ہوتا ہے، جی جی یہ کون سے میاں ہیں، یہ کن کا مزار ہے، آپ بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے، میاں صاحب بتائیں گے، جی 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 تب انہیں معلوم ہوگا۔ مگر اب لوگوں کا حال یہ کہ ہم خود ہی نہیں جاتے، تو پھر وہ کیسے جائیں گے؟ وہ کیسے جائیں گے؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں۔ جی 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 اگر وہ وصال کر گئے ہمارے شیخ، جی تو وہ ہماری نظروں سے دور ہیں، ہم ان کی نظروں سے دور نہیں ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک، ہم ان کی نظروں سے جی دور نہیں ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج بہت ہم لوگ اچھا گفتگو کیے ہیں، اور ہمارے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا ہمارے آل رسول، ان سے نورانی کلمات کو ہم نے سنا، اور یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ کے بیچ میں اویئرنیس اور ہم لوگ کی جو اندر کمیاں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اور آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ آپ کو اگر پسند آتا ہے تو آپ اسے شیئر ضرور کریں اپنوں کے ساتھ، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی کچھ ویڈیو کے ساتھ۔